دین اور ماننے والا بنایا، نبی آخر الزمان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل و شریک فرمایا۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی، نوجوانان قوم ملت، خواتین ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مہربانی خاص سے آج کا یہ مسرتوں بھرا دن نصیب فرمایا، جس دن بندہ مومن و مسلمان، جس دن عالم اسلام سنت ابراہیمی کے احیاء کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ جو قربانی کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنوں مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان دن ہے، جس دن اہل ایمان، اہل اسلام اور مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید و تقدیس اور تکبیرات کرتے ہوئے خوب مسرتیں اور خوشیاں بٹورتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بجا لاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کرتا ہے اور جذبہ ایثار و وفا کا ایک عام فضا قائم کرتا ہے، جس سے دنیا کائنات کو ایک سبق بھی حاصل ہوتا ہے اور یہ پیغام جاتا ہے کہ یہ امت ایک زندہ قوم اور زندہ امت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کا اگر معاملہ آئے تو یہ کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے والی قوم، پیچھے ہٹنے والی مخلوق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم صادر فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیجئے، اے نبی کائنات، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا کہ اے میرے محبوب آپ بتلا دیجئے، میرے بندوں کو یہ اعلان کر دیجئے کہ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یقیناً میری نماز، میری قربانی، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، میری زندگی، وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا، میری موت، سب کے سب اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، سب کے سب اس کائنات، تمام کائنات کے پروردگار کے لیے ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی، جیتا اسی کے لیے، مرتا اسی کے لیے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اعلان صادر فرمایا ایک زندہ قوم کے لیے اعلان تھا، یہ جو اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا ایک زندہ امت کے لیے اعلان تھا کہ کسی بھی صورت اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کے حکم کی بجاوری میں یہ قوم، یہ امت پیچھے نہ رہے، اور پھر آغاز کر دیا ان صلاتی ونسکی، کہ نماز سے کبھی پیچھے نہ رہنے والی یہ قوم، یہی وہ قوم ہے جو عظیم تعداد میں قربانیاں پیش کرتی ہے۔ اور بارہا یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ ان صلاتی ونسکی کے تحت کہ بندہ مومن و مسلمان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، قربانی کرنے والوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، قربانی کرنے والوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات مستحضر رہے کہ قربانی یہ سیکنڈری ہے، مگر فرسٹ توحید کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی اعلان فرما دیا کہ سب سے پہلے نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آتی ہے قربانی کی باری۔ اور جب قربانی کر دی جاتی ہے تو پھر یہ بات اعلان کروائی جاتی ہے کہ اے قربانی کرنے والوں سن لو، تمہارے ذہن میں یہ بات رہے کہ تم آج قربانیاں پیش کر رہے ہو، قربانیاں پیش کرتے وقت تمہارے ذہن میں یہ بات حاصل رہے کہ ہاں وَمَمَاتِي بھی اس آیت کے ساتھ، اس لفظ کے ساتھ، خصوصی کے ساتھ، محیا
आया और ममाती का भी ऐलान करवा दिया कि जिस तरीके से जानवरों की कुर्बानी करके अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के हम कोशिश करते हैं, उसी तरीके से अल्लाह के तकर्रुब के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अगर इस बात की जरूरत पड़ेगी कि वहां पर मेरी कुर्बानी करना पड़े, मेरा खून बहाना पड़े, तो फिर इस बात से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए कि जिंदगी भी उसी की दी हुई है और फिर मर करके जाना भी उसी की तरफ है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अज़ीज़ान गिरामी, ये तकबीरात हमें कसरत से 13वीं तारीख के शाम तक हमें कसरत से तकबीरात पढ़नी चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। हाज़रीन गिरामी, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, अपने रसूल महबूब को हुक्म दिया और आपके तवस्सुत से पूरे कायनात के मोमिनों को, मुसलमानों को ये हुक्म सादिर फरमाया कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। ऐ मोमिनों की जमात, ऐ मेरे रसूल, आप पहले नमाज अदा कीजिए, आप पहले नमाज कायम कीजिए। मैं पूछना ये चाहता हूँ, ऐ उम्मत के जियालों, ऐ उम्मत के फर्जंदों, क्या नबी कायनात नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या नबी कायनात नमाज से सुस्ती बरतते थे? क्या नबी कायनात नमाज से गाफिल थे? अल्लाहु बिल्लाह, नहीं, बल्कि आपको हुक्म दिया जा रहा है, आपके तवस्सुत से पूरी उम्मत को यह पैगाम दिया जा रहा है कि फसल्ली लिरब्बिका, अपने परवरदिगार के लिए नमाज कायम करो, अपने परवरदिगार के लिए नमाज अदा करो और फिर वन्हर, कुर्बानी पेश करो। कब? पहले नमाज अदा करना है, फिर कुर्बानी पेश करनी है। मालूम ये होता है कि अगर ये नमाज अदा न की गई, नमाज को कायम न किया गया, नमाज को बरकरार न रखी गई, तो ऐसी सूरत में अगर हम कुर्बानी करते हैं तो हमारी कुर्बानी ज़ाय होने का अंदेशा है, हमारी कुर्बानी बर्बाद होने का अंदेशा है। क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में ईमान नहीं है, हमारी जिंदगी में इस्लाम नहीं है, तो फिर उस कुर्बानी की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए कि अमाल की कबूलियत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तब होगी जब आपके यहाँ ईमान होगा। ईमान के साथ नेकी का कबूल होना ये शर्त है। अगर ईमान है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस नमाज को ईमान से ताबीर किया, मैंने बारहा आयत करीमा कोट की है, वमा काना अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, अल्लाह ने मोमिनों के इश्तिराक को देखते हुए फरमाया था, ऐ मोमिनों की जमात, तुम्हारे ईमान को हम ज़ाय नहीं करेंगे। वमा काना अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, अल्लाह ईमान को, तुम्हारे ईमान को बर्बाद नहीं करेगा। मतलब ये हुआ कि अल्लाह तुम्हारी नमाजों को ज़ाय नहीं करेगा। इसलिए हमारी जिंदगी में नमाज को बहाल करना जरूरी है। अज़ीज़ान गिरामी, ये कुर्बानी का अज़ीम दिन, जिस दिन को अल्लाह तबारक व तआला ने आज़मुल अय्याम कहा, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक यौमुन नहर और यौमुल क़र्ब ये अज़मत वाले दिन है। यानी ये कुर्बानी का पहला दिन और फिर दूसरा दिन, ये अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक बड़े मोहतरम और बड़े ही मोहतशम है। ये बड़ी पुरअज़मत वाले अय्याम है। इसलिए इन अय्याम की हमें कदर करनी चाहिए और कुर्बानी करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें वसअत दी है, उस वसअत भर हमें कुर्बानी जरूर पेश करनी चाहिए, क्योंकि तक़र्रुब इलल्लाह का एक खास मौका और एक खास जरिया है कि अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी रहमत को एक बंदा मोमिन और मुसलमान हासिल करता है। और उस सुन्नत को जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी, और मैंने गुज़श्ता खुतबे में यानी जुमा के खुतबे में ये बतलाया था कि अजीम सुन्नत को जो अल्लाह तबारक व तआला ने रहती दुनिया तक कायम और दायम रखा और ये मशरूअ करार दिया, इसके पीछे लॉजिक क्या थी, इसके पीछे हिकमत क्या थी? इसलिए कि दुनिया के अंदर उम्मतें बड़ी बड़ी आई, लोगों ने कुर्बानियां बड़ी बड़ी की, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी थी, उस कुर्बानी के अंदर एक इंफरादियत थी, उस कुर्बानी के अंदर एक इम्तियाजियत थी, एक इम्तियाजी शान रखती थी वो कुर्बानी। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के अंदर सबसे पहला जो पैगाम है, उसके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से तौहीद का पैगाम मिलता है कि सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी के अंदर तौहीद को बहाल करना है। तौहीद अगर नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में
اہل شرک کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رائے گاہ ہے، اہل شرک کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ضائع ہے۔ اس لیے کہ توحید کے ساتھ یہ تمام کے تمام نیکیاں، توحید کے ساتھ یہ تمام کے تمام اعمال مشروط ہے۔ اگر آپ کے یہاں توحید نہیں، آپ کا عقیدہ صفاف نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عملوں کو ہوا منصورہ بنا کر کے فضا میں اڑا دے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات نے اعلان فرمایا ان اللہ طیب یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا لا یقبل الا طیبا۔ اے لوگوں سنو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے اے امت کے جیانو، اے امت کے فرزندوں، اے امت کے اور نونہانوں سنو، اے امت کی ماں اور بیٹیوں سنو، سب سے پہلے ہمارے عقیدے کو شفاف کرنا ہے، شرک و کفر کی آلودگی سے ہمارے عقیدے کو محفوظ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جو عمل پیش کریں گے خلوص کے ساتھ، طریقہ مصطفی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارا عمل خالص اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے، ریا نمود فخر و مباحات، دکھاوا نہیں۔ اسی طریقے سے طریقہ مصطفیٰ پر عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے۔ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ دیگر نیکیاں کر رہے ہیں، اگر یہ خلوص پر مبنی نہیں ہے، اگر خلوص کے جذبے کے ساتھ آپ نے قربانی نہیں کی ہے، ریا نمود دکھاوا فخر و مباحات کا کوئی حصہ اس میں شامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مسترد کر دے گا، بارگاہ رب العزت میں قربانی مردود ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی قربانیوں کو، اپنی عبادتوں کو خالص بناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اے مسلمانوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہرگز ہرگز تمہاری قربانی، تمہارے جانور کے گوشت نہیں پہنچتے ہیں اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے۔ اگر پہنچتا ہے تو ولكن يناله التقوى، جو تمہارے دل کے اندر تقوی ہے، جو اللہ کی محبت ہے، جو اللہ کی خشیت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، وہ اللہ کی خشیت، وہ اللہ کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے اپنے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو جگہ دو، اپنے دل کے اندر خلوص کو جگہ دو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کو قبول فرمائے، تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان نیکیوں کو دوبارہ کر دے، ان نیکیوں میں اضافہ کر دے اور تمہاری قدردانی کرے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین قدردانی کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ میں نے بتلایا ابراہیم علیہ السلام کی سنت عظیمہ کا احیاء ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں توحید کا پیغام، صبر و استقلال کا پیغام اور رواداری کا پیغام، ہمدردی کا پیغام، اخوت کا پیغام، اور یہ تمام کے تمام پیغام وہاں پر موجود ہے۔ اس لیے ہمیں صرف یہ ظاہری طور پر جانور کو قربان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قربانی کرتے وقت وہ تمام کے تمام چیزیں ہمارے ذہن میں مستحضر رہے، تاکہ قربانی جس جذبے کے ساتھ کرنے کا ہے وہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہو، وہ جذبہ ہمارے اندر پائے جائے اور وہ حقیقی خوشی ہم محسوس کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں سے ہم محسوس ہو، لطف اندوز ہو۔ اس لیے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، وہ صبر آزما زندگی سے ہمیں پہلو میں ہی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ایک اور اہم چیز ہے، ایک عورت ہے، جس عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کائنات کے لیے صرف مثال ہی نہیں، دنیا کائنات کے لیے بلکہ عبادت کا ایک جز بنا دیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے مکہ میں بے آب و حیات جگہ میں جب آپ مقیم ہو گئی، وہاں پر رہی، جب دانا پانی اور چارہ سب ختم ہو گیا، پانی کے لیے تڑپ رہی ہے، اچھل رہی ہے، بلک رہی ہے، صفا سے مروہ کا چکر لگا رہی ہے اور مروہ سے صفا کا چکر لگا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر وہ کون سی چیز تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ادا کو مسلمانوں کے
کے لیے، اہل ایمان کے لیے، حجاج کے لیے، معتبرین کے لیے مشروع قرار دیا کہ صفا سے مروہ تک 7 چکر جب تک نہ لگائے اس کا عمرہ مکمل نہ ہو، اس کا حج مکمل نہ ہو۔ عزیزان گرامی، میں بتلانا چاہتا ہوں خواتین قوم ملت کے لیے بھی یہاں پر بڑا پیغام ہے، اور آپ مسلمانوں کے لیے بھی بڑا پیغام ہے کہ جو صبر و استقلال کا مظاہرہ انہوں نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، گیا جگہ میں ایک بڑے درخت کے نیچے جب چھوڑ کر کے شوہر نامدار جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے خار بچے اور ایک بے سہارا بیوی کو چھوڑ کر کے اس درخت کے نیچے جاتے ہیں، بیوی بار بار پکارتی ہے میرے شوہر نامدار ابراہیم مجھے یہ بتا کیا ایک جگہ پر چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھتے، وجہ کیا تھی کہ کہیں شفقت قدری اور پھر ایک شوہر ہونے کی جو شفقت ہوتی ہے وہ شفقت نہ جائے، اس لیے دور جا کر کے جاتے جاتے بیوی پوچھتی ہے کہ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کیسے جگہ میں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ کہا ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ بیوی کہتی ہے، وہ صابرہ شاکرہ وہ متقیہ کہتی ہے، وہ اللہ والی کہتی ہے اذن لا یضیعنا، کہ پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے اندر صبر ہے، استقلال ہے، اس کے اندر فرما برداری ہے، اس کے اندر قناعت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اور اپنے شوہر کے لیے ہمدردی، اللہ کے لیے فرما برداری، یہ ساری چیزوں کی ملی جلی زندگی ابراہیم و ہاجرہ علیہ السلام کی ہے۔ ہمیں اس زندگی سے دور نہیں ہونی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اپنے شوہروں کے خلاف معاذارہ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگ خواتین اپنے شوہروں کے خلاف جنگ کے محاذ قائم کر لیتی ہے۔ خبردار ہونی چاہیے، یہ جو امت کی مائیں گزر چکی، اسلاف کو گزر چکے، ان کی زندگیوں سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، ان کا انداز سیکھنا چاہیے، ان کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ ہر چیز کو لذت ہو جائے گی، عبادتوں میں بھی لذت، عبادتوں میں بھی مزہ، فرما برداری میں بھی مزہ، اور رواداری میں بھی مزہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حاضرین گرامی، قصے کو مختصر کرتے ہوئے میں اپنے اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ یہ ساری باتیں آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں، بس ہم جو قربانی کرنے جا رہے ہیں اس قربانی سے پہلے ایک اور گزارش ہے کہ اپنے دل کے اندر حقد و انقباض کی جو گٹھنی بنی ہے ایک دوسرے کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بھائیوں کے لیے، پہلے اس کو ضلع کر کے اس کی گٹھنی کو چاک کر کے آپ گندے نالیوں کے حوالے کر دیں، اور اپنے سینوں کو اپنے بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے صاف و شفاف کریں، تاکہ آپ جب قربانی کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص رضا کے لیے آپ کا عقیدہ صحیح ہو، آپ کا طریقہ مستقیم ہو، اسی طریقے سے آپ کا دل حقد سے، آپ کا دل کینہ سے، آپ کا دل انقباض سے، حسد سے بالکل خالی اور صاف و شفاف ہو، پھر وہ مزہ آئے گا، پھر وہ آپ لطف محسوس کریں گے، وہ لذت محسوس کریں گے۔ عزیزان گرامی، یہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ آپسی محبت کو باندھنے کا بھی نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، اس سے جب قربانی کرو تو تم اس سے کھاؤ پیو، اور پھر فقراء مساکین محتاج اور مہمانوں کو، رشتہ داروں کو کھلاؤ، لوگوں کو دو۔ یہ محبت بانٹنے کا موقع ہے، یہ محبتیں بانٹنے کا موقع ہے، یہ مسکینوں، محتاجوں اور فقیروں کے دل کو خوش کرنے کا موقع ہے، ان کا پیٹ بھرنے کا موقع ہے۔ میں اس قربانی کے گوشت ذبح جانور کر کے فریزر میں رکھ کر کے گوشت کو مہینوں تک نہ کھاؤ، کھانا منع نہیں ہے، مگر جو حصے بنتے ہیں فقراء کے، جو حصے بنتے ہیں محتاج کے، جو حصے بنتے ہیں رشتہ داروں کے، ان تک پہنچاؤ، تاکہ جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے وہ اپنے اندر جو احساس کمتری محسوس کر رہے ہیں، یا اپنے اندر جو اپنے کمتر احساس میں وہ ڈوبے، دل کو غم زدہ کیے ہوئے آج کے دن بھی ہے، آپ
آپ کے لیے وہ خوشی کا لمحہ ہے کہ آپ غریبوں کے محتاجوں کے فقراء کے دل کو خوش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشوں کا آپ مستحق بنے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حاضرین گرامی، یہ قربانی کا ماحول، ہم قربانی کرتے وقت کئی چیزوں کے اوپر ہمیں توجہ کرنی چاہیے، جانوروں کو ذبح کرنے کے متعلق، جانوروں کو قربان کرنے کے متعلق، اسی طریقے سے جو احتیاط برتنے کے ہیں وہ احتیاط آپ برتیں، اور جو قربانی کرنے کے قابل ہیں، جن کے یہاں وسعت ہے، وہ قربانی ضرور کریں، اس لیے کہ عرفات کے موقع پر نبی کائنات علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا کہ اے لوگوں، ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی ہے، ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی ہے، اس لیے وسعت بھر آپ قربانی کریں، اس کو سنت سمجھ کر کے ہلکا نہ سمجھے، بلکہ یہ سنت ایسی سنت ہے جو فرض کے قریب قریب ہے، بلکہ اگر بالفاظ دیگر یہ فرض بھی کہہ لیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، مگر علماء نے چونکہ اسے سنت کہا ہے۔ جب آپ نے فصل لی ربی کا ان صلاتی و نسکی، یہ تمام آیات جب دیکھیں گے اور اسی طریقے سے احادیث کریمہ کو جب سامنے رکھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے یہ قربانی فرض ہے، مگر یہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، ضروری کس کے لیے ہے؟ واجب اس کے لیے ہے جس کے یہاں وسعت ہے، جو صاحب ثروت ہے، جو مالدار ہے، جس کے یہاں طاقت ہے، اور جو محتاج ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ایک آدمی، بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی ریگولر تو صحیح ہے، مگر ایسے موقع پر اگر وہ تنگدستی کے شکار ہے اور وہ قرض لے کر کے بھی قربانی کرنے کے قابل ہے کہ اسے بہت جلد بھیڑ دے گا، ادا کر دے گا، تو ایسی صورت میں قرض لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ ان تمام باتوں سے ہمیں قربانی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور خاص بات آپ اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں کہ قربانی کا ماحول ہے۔ ابھی ہمارے ملک کے اندر جگہ جگہ پر فسادات ہیں، ابھی کئی مقامات پر ہڑکم مچا ہوا ہے، پریشان ہیں لوگ۔ آپ کو جو امن ملا ہے، آپ کو جو سکون ملا ہے، آپ کے یہاں جو پرامن فضا قائم ہے، اس فضا کو برقرار رکھتے ہوئے جس نے اس فضا کو سازگار کیا ہے، اس اللہ کی ذات واحد کی حمد و ثنا بیان کریں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ ایسے مواقع پر آدمی منکرات کے شکار ہوتے ہیں، ایسے مواقع پر آدمی شراب اور نہ جانے کس طرح کے حرام کاریوں میں مبتلا ہوتے، ناجائز امور کو انجام دیتے، گانے بجانے اور اس طرح کے اور دیگر حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں ان نیکیوں کو ان برائیوں کے ذریعے سے ہم برباد نہ کریں، بلکہ جو برائیاں اور جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ ہم نیکیوں کے ذریعے، ثواب کے ذریعے، کار خیر کے ذریعے سے ہم کیا کریں؟ ان گناہوں کو میٹ دیں، اس لیے کہ نیکیاں گناہوں کو میٹ دیتی ہے۔ اس لیے ان باتوں کا اہتمام کریں اور اپنے اندر جذبہ اخلاص پیدا کریں، جذبہ ایثار و وفا بحال کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا ہم مستحق ہو سکیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عزیزان گرامی، آئیے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ مولا کریم، ہم تیرے گنہگار اور عاصی بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، میرے مولا ہم سب پر تو رحم و کرم فرما۔ اے اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو تو شرف قبول عطا فرما۔ اے میرے عظیم رب، اے الحی القیوم، اے اللہ ہماری خطاؤں کو تو درگزر فرما دے۔ اے اللہ، اس معظم دن میں میرے مولا ہمیں تو اپنا اطاعت گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، جو بھی کبائر کا ہم نے ارتکاب کیا ہے، صغائر کا ارتکاب کیا ہے، اے اللہ صدق دل سے تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، صدق دل سے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں توبہ نصوح عطا فرما۔ اے اللہ، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو اسلام دشمن طاقتیں اہل ایمان کو کوس رہی ہے، اہل ایمان کو پریشان کر رہی ہے، اے میرے عظیم رب، تو ہی سب سے عظیم طاقتوں کا مالک ہے۔ اے اللہ، تو ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ، تو جبار و قہار ہے۔ اے اللہ، ہمارے اندر وہ طاقت
نہیں، وہ قوت نہیں کہ ہم تیرے دشمنوں سے بدلہ لے سکیں۔ اے اللہ جو میرے دشمن ہے، اہل ایمان کے، اسلام کے، مومنوں کے، مسلمان کے، تیرے رسول کے دشمن ہے، تیرے فرشتوں کے دشمن ہے، اے اللہ ان دشمنوں کو اگر ہدایت کے قابل ہے تو ہدایت دے، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے میرے مولا تو ان سے نپٹ لے، اے اللہ تو ان سے نپٹ لے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو انقباض سے، حسد سے پاک کر دے، اے اللہ تو اپنے مطیع و فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال۔ اللہ تبارک و تعالی یہ عید سعید، عید قربان آپ سب کو، ہم سب کو خوب خوب مبارک کرے، تمام عالم اسلام، اہل اسلام کو مبارک ہو یہ عید سعید، عید قربان، عید الاضحیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کے لیے سعادت کا باعث بنائے، ہم سب کے لیے نیکی اور خیر کا باعث بنائے، ہم سب کے ہدایت کا یہ باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے۔ مولا کریم جن کے یہاں وسعت نہیں ہے اللہ ان کے یہاں وسعت پیدا کر دے تاکہ اس عظیم نیکی کا وہ حصہ بن سکے، اللہ تیری رحمتوں کا وہ حقیقی مستحق بن سکے۔ اے اللہ جنہوں نے قربانیاں پیش کرنی ہے اے اللہ تو ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ نجات کا ذریعہ بنا لے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد